بخاری 4108. تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا. تو خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں. جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہتے ہیں دوسری پارٹی میں ٹور گیا ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی. تو وہاں پر گئے، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر. مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ پتا چل گیا کیا تھا. فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات. پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا. انہوں نے کہا تسی 6 بندے نے نام لے کے گئے، علی دا پہلا نمبر تھا، میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد. جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا. عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی سی. اور یہ کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے. اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا. آج فتح مکہ پہ معافی مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر دیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. اب پتہ چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ ناحق قتل ہو. یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتہ چل گیا کہ سعید ابن زید وہ 9واں شخص کون ہے، آپ بتائیں ہمیں. پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں. تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے، اب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ 9واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے. مغیرہ سن لے، جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا، اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. السلام علیکم دوستو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں. دوستو کیا جو کام شیعہ کرے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ شیعہ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیا ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں کرنا چاہیے؟ تو دوستو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو غلط ہے. ہاں شیعہ ماتم کرتے ہیں، اگر کوئی ماتم کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ تم ماتم نہ کرو، یہ شیعوں والا کام ہے. جو کام صحیح کرتے ہیں چاہے شیعہ کریں، چاہے اہل حدیث کریں، چاہے دیوبند کریں، چاہے بریلوی کریں، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوستو کالے کپڑے پہننا کوئی غلط نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے، ان سب میں اتحاد ہو جائے، محبت ہو جائے. لیکن ہم اس شوق کی خاطر، اس خواہش کی خاطر ہم غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
تو ہم حق کے خلاف نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کر دیا ہے، تو ان پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور دوستو ایک صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی بات حق کی بات پوچھی گئی اور اسے وہ معلوم تھی پھر بھی اس نے نہ بتائی، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور دوستو ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اس کے بعد اگر دل میں برا نہیں جانتا تو اس کے پاس رائے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ چلیں دوستو آج ہم کربلا کا صحیح واقعہ آپ کو سنائیں گے، چلیں سنیں۔ جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بل وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے، اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹراورشل بننا تھا، حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ بات، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس قتال کے بارے میں موجود ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790۔ حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا، اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی، یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، الحمدللہ۔ دوستو اس سے پہلے ایک پارٹ بنایا تھا واقعہ کربلا پارٹ نمبر 1، دوستو اگر کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، اس سے پہلی والی جو باتیں ہیں نا شروع کی وہ اس ویڈیو میں ہیں، اس ویڈیو میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں وہ اس ویڈیو میں ہے، اور غدیر قوم پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا وہ اس ویڈیو میں ہے۔ تو ایک ایک جنگ کے اوپر موت، جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24299 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے۔ کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے، اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوض ہے۔ حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے، مجھے واپس لے چلو۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے، اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر، وہ کہتی تھیں، المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی، حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں۔ یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے۔
مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اور یہ الفاظ بخاری میں موجود ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا. پوری زندگی وہ روتی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی, اور نہ اما عائشہ کے دل میں. آپ اندازہ کریں, صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے, ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا. صحابہ کی استاد تھی. بتائیے کہ موضوع پر مسے کی مدت کتنی ہے, کتنا ٹائم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ بڑے عالم ہیں, ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے. بیوی تو عائشہ ہے, صحیح مسلم 639. علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ حضور کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ موضوع کی مدت کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. الحمدللہ. تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا. تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی, اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے. حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ سامنے جنگ میں ہے, تو ان کا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جنگ چھوڑ گئے, اور مروان خبیث جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک للحاکم 5591 نمبر حدیث, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو, حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دی تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے, اور برے طریقے سے ہارے بھی, تو غصے میں خود مار دیا. یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں. دوستو یہ تھی جنگ جمل, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد پہلی جنگ تھی. تو دوستو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی طویل کی غلطی لگی تھی, غلط فہمی لگی ہوئی تھی, اس لیے انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی. اب دوستو جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دوسری جنگ ہوئی. پھر جنگ صفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں, حضرت عمار نے 2 اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پتھر. حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے, تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. دوستو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے صحابی ہیں اور بہت جلیل و قدر صحابی ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے پر کافروں نے بہت ظلم کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافروں نے بہت ظلم کیا, اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ابو جہل نے, اور حضرت یاسر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا. اور اسلام کی پہلے شہید عمار بن یاسر کی والدہ اور والد تھے. اور دوستو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے بے حد پیارا, بہت پیارا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب سے اس نے اسلام قبول کیا ہے اس پر بہت ظلم ڈھائے گئے, اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. اور بھی بے شمار جو ہے نا فضائل ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور دوستو میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. یہ ہے میرا بیٹا عمار. تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے, تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے. یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے, تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے, علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا, یہ دونوں الفاظ ہیں, اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعبیر بیان کروں.
اور پھر کیا ہوا؟ عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا۔ مسند امام احمد 16744، مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر حدیث ہے۔ مسند احمد میں 17811 بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا۔ حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو، اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہی وجہ تھی بھائیو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں، کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے، کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدور تھے وہ نکال دے گا، مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی، میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا۔ لیکن 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 جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا، اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 نمبر حدیث ہے۔ تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی۔ آج لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر، فلاں فلاں مطلب ایک تو ہے نا اسرائیل اور دوسرا ہوگا امریکہ شاید میرے خیال میں۔ قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاہی، اللہم علیک عمر بن عاص و اشیاہی، اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ، عمر بن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ، اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے۔ قنوت نازلہ، اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مقالات کی 6 جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے، الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور بھائیو تیسری جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی، بخاری اور مسلم کے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روئے ارض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے۔ اور کتنی احادیث ہیں، اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بخاری میں 2456، مسلم میں 6933، اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو، تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا، تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2459 نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت قتال کرے گی کہ جب میری امت میں 2 پارٹیاں بن جائیں گی، جو جماعت حق کے قریب ہوگی، اقرب الی الحق، وہ قتال کرے گی۔ اس کے بعد اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الی الحق حضرت علی ہے۔ اقرب الی الحق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ دوسرے بھی حق پر ہیں، نہیں، یہ اصول ہے، عربی کا محاورہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ احد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الی النفاق تھے، نفاق کی طرف زیادہ تھے، وہ آگ کی طرف تھے۔ تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا، پکے منافق تھے۔ تو یہ محاورہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے کہ حق والا۔ الحمدللہ خوارج کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر ایک طرف سے نکل جاتا دوسری طرف نکل جاتا ہے، تو وہ ایسے نکل جائیں گے ایمان سے۔ اور وہ خوارج جو تھے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو مسلمان تھے ان کو کافر کہتے تھے، منہ پر سامنے ہی کافر کہتے تھے۔ پھر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو قتل کیا تو بعد میں علماء سے سنا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے۔ تو دوستو جنازے جو ہے نا مسلمان کے بھی پڑھائے جاتے ہیں، کافر کے نہیں پڑھائے جاتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی گیا کہ یہ خوارج کیا کافر تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کافر نہیں تھے، انہیں گمان ہوا ہے، یہ کفر سے تو اتنے دور بھاگتے ہیں کہ انہیں گمان ہوا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کافر نہیں تھے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ کیا یہ منافق تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں تھے، منافق تو اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ منافق بھی نہیں تھے۔ تو دوستو اگر خوارج جو ہیں وہ کافر نہیں تو دوستو اہل تشیع بھی کافر نہیں اور نہ ہی بریلوی کافر ہیں۔ تو پہلی صورتحال آپ نے سن لی کہ جو خلیفہ راشد ہے اس کے خلاف قتال کرنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ بدعت کبریٰ اور حرام ہے۔
جس کی خلافت جنان مسلی ایگریڈ ہو۔ اب دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کی حکومت قائم ہوئی صحیح طریقے سے، لیکن اس خلیفہ کے اعمال برے ہیں، حرام کام بھی کرتا ہے، حلال کام بھی کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا، یعنی تارک الصلاۃ نہیں ہے وہ، یا کوئی اعلانیہ کفریہ بات نہیں کرتا، تو ایسے حکمران کے خلاف بھی خروج بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 399 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جس بات پر امت کا اجماع ہو، یعنی ایک موقف ہو، اس میں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ جیسے یہ کتاب اللہ ہے، مصحف، اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا، سب کا۔ یہ تو پراپوگنڈا کرتے ہیں مولوی، شیعہ کہتے ہیں 40 پارے، خدا کے لیے بھائی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھو تو صحیح۔ ان کے ذاکرین کہتے ہیں مولا علی کو نہیں مانتے، مولا حسین کو نہیں مانتے، خدا کے لیے ہماری کو مسجد اہل سنت کی دکھاؤ جس میں 3 خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے کا نہ لکھا ہوا ہو۔ تو یہ پراپوگنڈا ہے۔ یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے، یہی ایران سے بھی چھپتا ہے، ایک ہی قرآن ہے، تو اجماع ہے الحمدللہ۔ تو اس میں بھی اجماع ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جو تارک الصلاۃ اور اعلانیہ کفر نہیں کرتا، خروج نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی، یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے، برائی میں ان سے لگ رہیں گے، خروج نہیں کریں گے ان کے خلاف۔ کیوں؟ اس سے نقصان ہوگا۔ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فوج ہے، وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے، آپ ایک کے ساتھ کریں گے وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے۔ اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، اچھائی میں انڈر پروٹیسٹ اس کے ساتھ رہیں، خروج نہ کریں ایسے حکمران کے خلاف۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر، اور اسی میں تمہارا بہتر انجام ہونے والا ہے۔ آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے۔ آج کی بات ہوگی تو کتاب اللہ اور سنت پہ حکمران کا عمل پیش کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا، تو اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے۔ ادروائز اگر محاذ کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پھر قتل و غارت ہوگا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دور ملوکیت، کہ جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے، لیکن اس کیٹیگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت میں گزارے، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پارٹی کے لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے آگے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کرنے پہنچ گئے۔ تو پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جو ہمیں ہرا دیں گے، تو پھر حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو پھر کسی نے کہا کہ صلح کر دینی چاہیے، تو پھر حضرت امیر معاویہ نے صلح کی آفر کی، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح قبول کی، اور پھر شرائط پائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خلافت دو، تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلافت دی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط رکھی کہ جو ہے نا انصاف کے ساتھ چلو گے، جو خلافت چھوڑو گے تو کسی کو نامزد نہیں کرو گے، یعنی کہ خلافت ہی بنے گی، ملوکیت نہیں بنے گی، یعنی کہ بادشاہت نہیں بنے گی، کسی کو نامزد نہیں کرو گے، عوام ہی چنے گی، عوام ہی خلیفہ چنے گی، اور بھی بہت ساری شرائط رکھی گئی۔ پھر بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت سنبھالی حضرت حسن سے۔ اس کے بعد آگے سنیں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ اعمال برے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے۔ پہلی مثال صحیح بخاری میں، یہ بڑی کڑوی باتیں اب شروع ہو رہی ہیں، لہٰذا ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غزوہ خندق کے چیپٹر میں 4108 نمبر،
جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں. صفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی. صحیح بخاری 4108. بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا. لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑنے کے یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے. بخاری میں نہیں لکھی پائی جی. وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کٹیاں نے. میں کہا ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں پڑھ لی ہیں. بخاری شریف حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. بخاری 4108. تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا. تو خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں. جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکلے ہو کہتے ہیں دوسری پارٹی نہ ٹور گیا ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی. تو وہاں پر گئے وہ. وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر. مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ پتا چل گیا کیا تھا. فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آگر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات. پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا. انہوں نے کہا تسی 6 بندے دے نام لے کے گئے ہو، علی دا پہلا نمبر تھا، میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد. جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا. عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی سی. اور جی کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے. اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا. آج فتح مکہ پہ معافی مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر دیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. اب پتہ چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو. یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتہ چل گیا. خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا، وہ یہ والا ہے، کمال جملہ لکھا. اللہ اکبر. آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے، میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاؤں. وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری 3671. قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے ہیں حدیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی. یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان۔ اللہ اکبر الحمدللہ۔ یہ تھا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو دوستو جو بعض اہل تشیع حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ جس روایات کی بنیاد پر ان پر الزامات لگاتے ہیں دوستو وہ روایتیں ہی جھوٹی ہیں، گڑی ہوئی ہیں، ان کو طویل کی غلطی لگی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو جو اہل تشیع ہیں وہ کافر نہیں، نہ ہی منافق ہیں۔ جیسے خوارج تو جیسے دوستو خوارج تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے تھے اور مسلمانوں کو کافر کہتے تھے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارجوں کو قتل کیا، تو پھر بعد میں جنازے بھی پڑھائے۔ یہ میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں کہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے۔ دوستو اگر خوارج مسلمان ہیں نا تو پھر اہل تشیع بھی مسلمان ہیں، وہ کافر نہیں۔ ہاں طویل کی غلطی ہے۔ اور دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، وہ نہ کافر تھے نہ منافق تھے۔ دوستو ہم جو اہل تشیع سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے امتی ہیں، وہ اپنی جان سے سب سے بڑھ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور خط نبوت کو مانتے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ صرف اہل تشیع سے نہیں، اہل حدیث سے بھی محبت رکھتے ہیں، دیوبند سے بھی، بریلوی سے، کیونکہ یہ ہمیں اس لیے کیونکہ یہ اپنی جان سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں اس لیے۔ لیکن غلطی تو سب میں ہوتی ہے نا، اہل تشیع میں بھی غلطی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر الزامات لگاتے ہیں اور یعنی کہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دوستو اہل حدیث سے بھی غلطی ہے کہ وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں اور دوسرے مسالک سے بھی ہیں، غلطیاں اپنی جگہ۔ دوستو پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی جنہیں محمد علی مرزا کی ویڈیو پر ریاکشن دی، اس کا ایک پارٹ بنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئیاں دی تھیں وہ بتائیں۔ پھر ہم اس میں ہم جانیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا اختلافات تھے اور جنگیں کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہوئیں وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں اور بعد میں اور دوستو اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ واقعہ کربلا کیسے ہوا۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کامنٹ ضرور کرنا اور دوستو ہماری جو کوئی غلط بات ہو تو وہ بھی کامنٹ میں ضرور لکھنا۔